اسلام کا آغاز ہوا تھا، دین اسلام 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر جب روزہ فرض ہوا تو روزے کی فرضیت کے ساتھ ظاہر ہے اس وقت کے جو معاملات تھے، اس وقت کے جو حالات تھے، بہت ہی سادہ سا افطار ہوتا تھا، کھجوریں اور پانی بنیادی چیزیں یہی تھی، اور اسی سے افطار کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو سادگی سے نکل کر ہم سب ایک طریقے سے یوں کہتے ہیں کہ ہاں جی بسیار خوری کی طرف بھی چلے گئے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے دسترخوان سجا لیے ہیں، انواع و اقسام قسم کی ڈشز ہوتی ہیں ان کے اوپر، تو ایک طرح سے یہ معاملہ کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے سارا، کیونکہ ایک وقت میں دیکھیں جب آپ ہرس کر کے کوئی چیز آپ بازار جائیں روزے کی حالت میں نا، تو آپ کہیں گے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب لے لو۔ کھایا صرف آپ کا 2-3 چیزیں ہی جاتی ہیں، اس میں سے باقی سب نظر ہو جاتا ہے آپ کے ٹریش بنز کے۔ تو پہلے ہوتا تھا کھجور، پانی اور اونٹنی کا دودھ، یہ بنیادی چیزیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ عمرہ کے زائرین کے لیے بہت سارے انتظامات سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے، اس کے اندر یہ افطار ہے، اور یہ ایک کمال کی افطار ہے، کیونکہ اس کی جو تعداد ہے اور جو اس کا وقت ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ نے ذرا مناسبت سے دیکھنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ رمضان آتا ہے، زائرین کی تعداد بڑھتی ہے، بہت سارے لوگ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر لوگ عمرہ کرنا اور افطار کرنا یہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اب اس افطار میں ہوتا کیا ہے؟ دسترخوان کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے جی؟ 12 کلومیٹر 12 کلومیٹر لمبائی ہے دسترخوان کی، اور لاکھوں لوگ روزانہ وہاں پر افطار کرتے ہیں، اور اس پر تقریباً اگر ایک تخمینہ لگایا جائے قیمت کا 10 لاکھ سعودی ریال روزانہ تقریباً خرچ کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی افطاری ہے یہ دنیا کی، ہاں دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے۔ اور ذرا کھجوروں کا جو ہم اگر آپ کو نمبر بتائیں کہ کتنی کھجوریں روزانہ وہاں پر میسر ہوتی ہیں روزہ داروں کے لیے، تو 50 لاکھ کھجوریں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، 50 لاکھ کھجوریں، اور زمزم ہوتا ہے 20 لاکھ آب زمزم کی بوتلیں جو ہیں وہ افطار کے لیے وہاں پر روزہ داروں کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ باقی پھر ظاہر انواع و اقسام کے پھل ہوتے ہیں وہاں پر، اور ظاہر ہے یہ دیکھیں کہ پھل وہاں پر کوئی اگتا نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک دعا تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غالباً یہ دعا تھی کہ اس جگہ پر ہر طرح کا رزق عطا فرما، جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اب ہر طرح کا رزق، ساری دنیا میں جو پھل اگتا ہے وہ یہاں ضرور پہنچا ہوا ہوتا ہے، انواع و اقسام کے پھل وہاں پر ہوتے ہیں۔ پھر لبن تو وہاں پہ خاص ان کی ایک خاصہ ہے، لبن کے بغیر تو وہاں پر آپ روزے میں ہو یا نہ ہو آپ کا لبن پینا وہاں پر ضروری ہے۔ چیزیں بھی ہوتی ہیں، بسکٹ، کپ کیکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک اور خاص چیز اونٹوں کا جو چاول ہوتے ہیں وہاں پر، جو چاول وہاں پر بنتے ہیں عوام کے لیے، وہ اونٹوں کے گوشت کا پلاؤ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے ویسے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب کرے۔ مندی بھی تو ہوتی ہے، مندی ہوتی ہے بالکل، اس مندی کی بھی کیا اس کا ٹیسٹ ہے، کیا ذائقہ ہے بھائی، سبحان اللہ، زبردست مندی۔ اور یہ جو افطاری ہے، اتنی بڑی افطاری، اس کو سمٹنے میں لگتا ہے 10 منٹ، فرش صاف ہو جاتا ہے، وہ جو سارے لوگ وہاں پر کام کرنے کے لیے مامور ہیں، اور وہاں پر کئی پاکستانی بھی ہیں جو کہ اس جو کام میں ہیں، خدام جن کو خدام جو ہیں، اور بڑا ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، کعبۃ اللہ میں بھی، وہاں پر وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یوں ایک ان کا ایک سسٹم میکانزم بنا ہوا ہے، 10 منٹ کے اندر وہ سارا صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پر نماز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کمال ہے، جس کو مطلب اگر دیکھا جائے، آبزرو کیا جائے، تو سسٹمز بہت سارے سمجھ میں آتے ہیں۔